فائر بریگیڈ حکام کی جانب سے بتایا جاتا ہے کہ جیسے ہی آگ کو کنٹرول کیا جاتا ہے دوبارہ سے آگ چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں جو ہے وہ لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے۔ کراچی کے علاقے صدر میں MA جناح روڈ پر گل پلازا میں مختلف حصوں میں ایک بار پھر آگ بھڑکنے سے ریسکیو اداروں کو مشکلات کا سامنا۔ عمارت کا ایک حصہ زمین بوس ہونے سے 7 والی عمارت رمپا پلازا کے پلرز بھی ٹیڑھے ہو گئے۔ چیف فائر آفیسر کا کہنا ہے کہ عمارت انتہائی مخدوش ہے، زیادہ دیر اندر رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ گل پلازا میں آگ کے بھڑکنے کی CCTV ویڈیو سامنے آ گئی۔ سانحے میں اب تک 15 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق، لاپتہ ہونے والے افراد کی تعداد 73 ہو گئی۔ سندھ حکومت کی ہیلپ ڈیسک نے لاپتہ افراد کی فہرست جاری کر دی۔ حکام کے مطابق اب بھی 30 افراد کی موبائل فون لوکیشن گل پلازا کی اطراف کی آ رہی ہے۔ شہر کی فضا سوگوار، تاجر و رہنماؤں کا آج بازار بند رکھنے اور سندھ بار کونسل کا یوم سیاہ کا اعلان۔ قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع انتظامیہ کی غفلت قرار دیتے ہوئے میئر کراچی سے فائر سیفٹی میکانزم پر عمل درآمد یقینی بنانے کا مطالبہ۔ ابھی کہہ رہے ہیں وہ سائڈ پہ مسجد ہے، اس کے اندر کچھ ہیں افراد، وہ زندہ ہیں، لیکن وہاں تک ابھی پہنچے نہیں ہیں۔ یہ ابھی ایک لاش بندہ نکالا ہے، وہ اندر سے ہاتھ ہلا رہا تھا، لیکن میں تو وہاں تک جانے نہیں دے رہے اندر۔ کسی نے بتایا کہ ہے زندہ ہے، وہ اندر ہیں، کچھ نکل رہے ہیں۔ جی میرا بیٹا وہ برتنوں کی دکان تھی، اس میں کام کرتا تھا۔ بیٹھے ہوئے یہاں پہ آسرے پہ، اللہ کے آسرے پہ۔ ابھی فون آیا، بولتا ہے کہ 40-50 بندے اندر موجود ہیں۔ ہر بندہ اپنا بولتا ہے، اپنا کرتا ہے، اپنے لائق کے لیے، اپنے شہر کے لیے جھوٹ بولتا رہتا ہے۔ یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کسی کے دکھ درد کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے۔ جس پہ گزرتی ہے اس کو پتہ ہے۔ اپنے پیاروں کے زندہ بچ جانے کی امید، متاثرہ خاندان گل پلازا کے باہر بے چین۔ سوشل میڈیا پر جھوٹی خبریں پھیلانے والوں سے اپیل، خدا را کسی کی دل آزاری کا باعث نہ بنے، جھوٹ نہ بولیں۔ لوگوں کی زندگیاں بچاتے ہوئے جان کی بازی ہارنے والے فائر فائٹر شہید فرقان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ ایک بچے کے باپ فرقان کے اہل خانہ کی حکومت سے سرکاری گھر واپس نہ لینے اور اہلیہ کو ملازمت دینے کی اپیل۔ حالت غیر ہونے پر جناح سول اور ٹراما سینٹر سمیت کراچی کے مختلف اسپتالوں میں لائے گئے 30 افراد کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ گل پلازا کی عمارت دوبارہ بنائیں گے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں متاثرین کو فوری دکان دے کر ان کا کاروبار شروع کروانے پر غور۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ گل پلازا میں آگ لگنے پر شدید دکھ ہے، تمام متاثرین چلتے ہوئے کاروبار سے بے روزگار ہو گئے، چاہتے ہیں کہ تمام متاثرین کی بحالی کے لیے اقدامات کریں، کسی طرح تمام متاثرین کی بحالی ہو اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ 16 فائر ٹینڈرز اور باؤزرز نے آگ بجھانے کا کام کیا، 50 تا 60 فائر فائٹرز نے آپریشن میں حصہ لیا۔ واٹر بورڈ آگ بجھانے کے لیے واٹر ٹینکرز مہیا کرتا رہا۔ واٹر بورڈ نے 4,31,000 گیلن پانی آگ بجھانے کے لیے مہیا کیا۔ پیپلز پارٹی کی 17 سال کی حکومت بے نقاب ہو چکی، یہ حادثات کیوں نہیں رک پا رہے؟ سانحہ گل پلازا کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے، MKM پاکستان کا مطالبہ۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی سندھ حکومت پر تنقید۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا صوبائی حکومت کا پورا بجٹ اس شہر سے چلتا ہے، صوبائی حکومت ذمہ داری کا مظاہرہ کرے۔ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں سانحہ گل پلازا کی انکوائری کا مطالبہ کریں گے۔ کراچی میں 200 کے قریب عمارتوں میں ایمرجنسی ایگزٹس نہیں، اولڈ سٹی ایریا میں پرانی عمارتوں میں فائر سیفٹی بھی نہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اجلاس بلایا ہے، سارے معاملات پر بحث ہوگی۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کی جیو پاکستان میں گفتگو، کہا جس وقت آگ کی اطلاع دی گئی اس وقت کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ آگ کتنی شدت کی ہے۔ 1 گھنٹے میں پورے گل پلازا میں آگ پھیل گئی۔ گرین لائن کی تعمیراتی کام کی وجہ سے شروع میں پانی کی فراہمی میں تاخیر ہوئی، بعد میں پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم کا سانحہ گل پلازا میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دلی رنج کا اظہار، لواحقین سے اظہار ہمدردی، کہا یہ سانحہ پوری قوم کے لیے
دکھ کا باعث اور صدمے کا باعث ہے۔ اس دلخراش سانحے پر دلی ہمدردیاں اور دعائیں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کے مشترکہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس خیبر پختونخوا ہاؤس میں طلب، شام 7 بجے اپوزیشن اراکین کو اجلاس میں شرکت کی ہدایت جاری۔ اجلاس میں قومی اسمبلی کے اندر اور باہر سیاسی حکمت عملی پر مشاورت کی جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات اور سیاسی حکمت عملی پر اراکین اسمبلی سے مشاورت ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ کو اجلاس میں شرکت کی ہدایات جاری۔ JUI کہہ رہی ہے اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن نواز شریف کے کہنے پر ہوا۔ صحافی کا بیرسٹر گوہر سے سوال۔ سپریم کورٹ کے باہر گفتگو میں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر بولے، اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن اسپیکر کی صوابدید ہے۔ میرے خیال میں نوٹیفیکیشن اسپیکر قومی اسمبلی نے کیا، ہم ان کے مشکور ہیں۔ جس نے بھی کرایا بہتر ہوا۔ پی ٹی آئی ممبران نے جوڈیشل کمیشن کے گزشتہ اجلاسوں میں شرکت نہ کرنے کی وجوہات کے سوال پر کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم پر تحفظات کی وجہ سے جوڈیشل کمیشن اجلاس میں پہلے بھی شامل نہیں ہونا چاہتے تھے۔ جس طرح باقی کمیٹیوں کا بائیکاٹ کیا، اس طرح جوڈیشل کمیشن اجلاس میں بھی نہیں گئے۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس میں شرکت بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد حتمی فیصلہ کریں گے۔ غزہ میں اسرائیل کی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری۔ بیت لاہیہ کے قریب فلسطینیوں کے گروپ پر بمباری، دیر البلح پر گولہ باری۔ خان یونس میں اسرائیلی فائرنگ سے 17 سالہ فلسطینی نوجوان شہید۔ 10 اکتوبر سے نافذ العمل جنگ بندی کے بعد سے اسرائیلی حملوں میں اب تک 460 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے۔ پاک فضائیہ کا F-16 دستہ کثیر ملکی مشقوں میں شرکت کے لیے سعودی عرب پہنچ گیا۔ ISPR کے مطابق اسپیئرز آف وکٹری میں سعودی عرب، امریکہ، برطانیہ، فرانس سمیت 10 ممالک کی فضائی افواج شریک ہیں۔ مشق جدید اور ٹیکنالوجی پر مبنی جنگی ماحول میں ہو رہی ہے۔ پاکستانی پائلٹس جدید غیر ملکی جنگی طیاروں کے خلاف عملی مشق کریں گے۔ F-16 بلاک 52 طیارے جدید ایویونکس اور BVR صلاحیتوں سے لیس ہیں۔ ISPR کا کہنا ہے کہ طویل فاصلے کی نان سٹاپ پرواز نے PAF کی آپریشنل صلاحیت ثابت کر دی۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ نے T20 ورلڈ کپ کے لیے پاکستان ٹیم سے متعلق تمام تیاریاں رکوا دیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹیم مینجمنٹ کو آئندہ کے لاحمل کے لیے بعد میں آگاہ کیا جائے گا۔ ٹیم مینجمنٹ سے T20 ورلڈ کپ میں عدم شرکت پر متوازی پلان بھی مانگ لیا گیا۔ بنگلہ دیش کی T20 ورلڈ کپ کے لیے بھارت نہ جانے کے فیصلے پر پاکستان نے مکمل سپورٹ کی یقین دہانی کرا رکھی ہے۔ اور انڈر 19 ورلڈ کپ میں پاکستان اسکاٹ لینڈ کے درمیان میچ جاری۔ اسکاٹ لینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 21.3 اوورز میں 76 رنز بنا لیے، 4 وکٹوں کا نقصان۔